السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ اور ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین و حاضرین، کل 12 ربیع الاول کے حوالے سے مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے جو ولاگ پیش کیا تھا اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا جو میں آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ہم اپنے ولاگ کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا نہیں بھولتے کہ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روزی جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین و حاضرین، یہاں آج میں اپنے ولاگ کے آغاز سے ہی پہلے ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج میرے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو آپ لوگ پلیز ان کے لیے ایک بار سورۃ الفاتحہ کا ورد کر دیجئے گا۔ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ دیتی ہوں اور پھر میں اپنے سبق کا آغاز کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین و حاضرین، کل جو ہم نے اپنے ولاگ کا اختتام کیا تھا وہ ان الفاظ پہ کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا، وہی نازل ہوتی تھی، تو آپ پر ایک دم قرآن نہیں نازل ہوا پورے کا پورا، بلکہ تقریباً 23 برس تک، 23 سال تک یہ نزول ہوتا رہا، اور آپ کے پاس کبھی ایک چھوٹی سورت، کبھی ایک آیت، کبھی ایک سورت آتی تھی اور وہ آپ اس کو یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھوانے والے کاتب کو بلا کر لکھوا بھی لیا کرتے تھے۔ اور کیونکہ آپ امی تھے، امی کا مطلب ہوتا ہے جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حاصل تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ ایک انسان جو بالکل ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات اقدس سے تمام علوم میں، تمام فنون میں مہارت دلائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا علم عطا کیا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ علم جو حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا، اور یہ شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا۔ ناظرین و حاضرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی تو آپ کی شادی جو ہوئی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 40 سال کی تھیں وہ جب ہوئی، کیونکہ آپ ان کے ساتھ مال تجارت کرتے تھے، تو انہوں نے آپ کی ایمانداری، صادق اور امانت دیکھ کر آپ کو بے انتہا پسند کیا، اور پھر غلام میسرہ جو تھا آپ کا حضرت خدیجہ کا، اس کے ذریعے آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اب یہاں جو آتی ہے کہ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد آپ فکر روزگار سے قدرے بے نیاز ہوئے۔ جی ہاں، کیونکہ پہلے جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو آپ روزگار کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں بہت فکر مند رہتے تھے اور بہت بہترین تجارت کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور یہ نہیں کہ اپنے مال کی بے انتہا تعریف کر کے اس کو بیچنا ڈبل پروفٹ کے ساتھ، ایسا کچھ نہیں تھا۔ جو مال میں اگر خامی ہوتی اس خامی کو پہلے بیان فرماتے۔
آج کل کے دور میں جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کا کیا ہے، خامی کو تو وہ لوگ چھپا دیتے ہیں اور اس کی اتنی خوبیاں انسان کو بتاتے ہیں کہ وہ لینے پر مجبور ہو جائے، مطلب شیشے میں اتار لیتے ہیں۔ تو ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ تجارت کے طریقے سے سر انجام دیا۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد آپ فکر روزگار سے قدرے بے نیاز ہو گئے، تو گوشہ نشینی اور خدا کی عبادت کی طرف متوجہ ہوئے۔ شرک اور بت پرستی سے آپ کو شروع سے ہی نفرت تھی۔ جی ہاں، جو لوگ شرک کرتے تھے، بت پرست تھے، بتوں کو پوجتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے شدید ترین نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بے انتہا خطبات میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ شرک کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ لیکن جو کافر تھے وہ کافر نے آپ کی بات پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا اور وہ کافر ہی مرے۔ آپ نے مکے کے نوجوانوں میں کبھی شرکت نہ کی تھی، کیونکہ ان کے مشاغل انتہائی شرمناک اور انسانیت سے دور ہوا کرتے تھے، اور آپ کے دل پر یہ بہت بڑا صدمہ تھا کہ آپ کی قوم دنیا جہان کی برائیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ شراب خوری اور قمار بازی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ قتل و غارت گری اور لوٹ مار ان کے لیے فخریہ کام تھے۔ معمولی باتوں پر، واقعات پر تلواریں میانوں سے نکال لیتے تھے اور خون کی ندیاں بہہ جاتی، اور بعض جنگیں تو پشتوں تک جاری رہتی۔ آپ ہر وقت اس فکر میں کھوئے رہتے کہ وہ کون سی صورت ہو جس سے یہ قوم اپنی بدعمالیوں کو چھوڑ کر انسانیت کے دامن میں پناہ لے۔ چنانچہ جب نزول وحی ہوئی، آپ اس سوچ میں مکہ کے قریب غار حرا تھا، آپ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی نہ صرف عبادت کرتے تھے بلکہ اپنی قوم کے بارے میں کافی غور و فکر رکھتے تھے۔ وہاں جا کر گوشہ نشینی اختیار کرتے اور وہاں جا کر آپ اپنی قوم کے بارے میں سوچتے کہ میں کس طریقے سے ان کو راہ راست پر لے کر آؤں۔ یہ تو منٹ پر تلواریں نکال لیتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، اور ان کی یہ جو جنگیں ہیں وہ پشتوں برسوں برس تک جاری رہتی ہیں۔ تو میں کس طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت زیادہ فکر مند تھے، اور آپ پھر غار حرا میں بیٹھ کر خدا واحد کی عبادت کرتے اور قوم کی بھلائی اور بہتری کی دعائیں مانگا کرتے۔ جوں وحی کا وقت قریب آتا جاتا تھا، آپ کو گوشہ نشینی میں زیادہ انہماک ہوتا جاتا تھا۔ آپ کئی دن تک غار حرا میں بیٹھے رہتے، کبھی تو خود ہی 2-3 روز کی خوراک ساتھ لے جاتے، اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے اور کھانا ختم ہو گیا ہوگا، چونکہ ان کو اندازہ تھا کہ 2 یا 3 دن کا کھانا لے کے جاتے ہیں تو وہ کھانا ختم ہو گیا ہوگا، تو خود پہنچا دیتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، وہی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضرت جبرائیل امین آئے اور آپ کا یہ الفاظ آپ کو یاد کرائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی جب آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ آپ کی 40 سال کی یہ زندگی مکے میں بسر ہوئی۔ آپ نے کہیں بھی ہجرت نہیں کی بلکہ مکے میں ہی آپ مقیم تھے، ان لوگوں کے ساتھ جو انسانیت سے قطعی ناواقف تھے، لیکن ان میں رہتے ہوئے بھی آپ کی ذات گرامی ان سے بالکل الگ تھی۔ آپ کی شرافت، نجابت، راست گفتاری، غریبوں سے محبت، یتیموں سے شفقت، معاملے کی صفائی اور معقول رائے، ایسی خوبیاں تھیں کہ مکے کے لوگ آپ کو بڑی عزت و وقت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور آپ کی سچائی اور دیانتداری کے چرچے جگہ جگہ مشہور تھے، اور لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصحابت رائے کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ نبوت سے قبل خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا، کہ حجر اسود کے نصب کرنے پر، کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر لگانا ہے، تو قبائل میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر ہی تلواریں چل جائیں اور خون کی ندیاں بہہ نکل جائیں۔ اس موقع پر ایک بزرگ آدمی نے مشورہ دیا کہ لڑو نہیں، اس معاملے کو کل پر رہنے دو۔ کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو، اس کے فیصلے کو منظور کر لیا جائے۔ سب نے اس تجویز کو پسند کیا اور
اس پر راضی ہو گئے۔ اگلے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ بالکل عین مطابق ہوگا، بالکل صحیح اور درست فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ اور وہ لوگ خوشی سے پکار اٹھے کہ صادق اور امین آ گیا ہے، اس کا فیصلہ یقیناً ایسا ہوگا کہ جس پر سب راضی ہو جائیں گے۔ آپ نے سارے قصے کو سننے کے بعد ایک چادر کو بچھانے کا حکم دیا۔ دیکھیں ناظرین و عزیز، کس طریقے سے جب دو قبائل آپس میں لڑ پڑے تو آپ نے کتنا خوبصورت ان کو صلاح دی، مشورہ دیا، ان کے سامنے تجویز پیش کی کہ ایک چادر لے آئیے۔ چادر لے کر آ گئے، آپ نے اس میں حجر اسود کو رکھ دیا، اس پتھر کو جو جنت سے اترا تھا، آپ نے اس پتھر کو اس چادر میں رکھ دیا اور تمام قبائل سے کہا، جی ہاں جو دونوں قبیلے تھے، فریقین تھے، ان دونوں سے کہا کہ سب مل کر اس چادر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے چادر کو اٹھایا۔ اب دیکھیے کتنا پیارا فیصلہ تھا، کتنا پیارا مساوات کا ذکر یہاں آپ نے کیا کہ آپ نے اس چادر کے کونوں کو سب قبائل والوں کو بولا کہ سب مل کر اس کو اٹھا لیں۔ جب چادر اس مقام کے قریب آئی جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس پتھر کو اٹھا کر اس مقام پر نصب کر دیا جو آج تک موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے پر سب راضی برضا تھے اور خوش ہوئے۔ اب تبلیغ اسلام شروع ہو جاتا ہے یہاں۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کا حکم آیا، چنانچہ آپ نے اپنے ملنے جلنے والوں کو راہ حق کی طرف بلایا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، مردوں میں سب اس دعوت کو قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں آپ کے داماد بھی بنے، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کو قبول کیا۔ ایک دن آپ نے کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر تمام قریش کو بلایا۔ جب وہ سب جمع ہو گئے، یہ میں نے اپنے ولاگ میں بتایا تھا کل کہ جب وہ سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے قوم قریش، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک لشکر جرار جمع ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میرے اس بیان کے متعلق کیا خیال کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر پکار اٹھے، ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے اور آپ جو کچھ کہیں گے وہ درست اور صحیح ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میں تم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اب یہاں سے آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا، اور بت پرستی سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس دن سے ڈرو جب تم کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اگرچہ یہ لوگ آپ کو صادق اور امین خیال کیا کرتے تھے، لیکن اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کے خلاف یہ باتیں سن کر سب غصے میں بھی آ گئے، یہاں تک کہ آپ کے حقیقی چچا ابو لہب نے، جی ہاں ابو لہب وہی جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، غضبناک ہو کر کہا، نعوذ باللہ، تو ہمیشہ ہلاکت اور رسوائی کا منہ دیکھے، تو نے کیا اسی لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ اور سب غصے میں بھرے ہوئے واپس چلے گئے اور سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ اب ہجرت حبشہ کا آپ کو حکم ہوا۔ آہستہ آہستہ نیک لوگ جو تھے وہ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ جوں جوں اسلام پھیلتا گیا تو قریش کی دشمنی بڑھتی گئی۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے، کفار مکہ انہیں سخت تکلیفیں دیتے، گرم ریت پر لٹا کر مارتے، ٹانگوں میں رسہ ڈال کر بازاروں اور گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ جب ان کے ظلم کی حد ہو گئی تو آپ نے کچھ لوگوں کو حبشہ میں ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی، جہاں کا بادشاہ عیسائی تھا۔ جب کفار مکہ کو مسلمانوں کے حبشہ پہنچنے کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ایک وفد بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا، جنہوں نے مطالبہ کیا کہ چونکہ یہ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں لہٰذا انہیں ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ اس کے جواب میں حضرت جعفر طیار نے بادشاہ کو بتایا کہ اے بادشاہ،
ہم جہالت کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، ہم کو حق و باطل کی کوئی تمیز نہیں تھی، دنیا جہاں کی تمام برائیاں ہم میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس بری حالت پر رحم فرمایا اور اپنا رسول بھیجا۔ اس نے ہمیں بت پرستی سے منع کر کے ایک خدا کی عبادت کا سبق دیا، ایک خدا کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کا درس دیا ہے۔ یہ وہ بزرگ ہستی ہے جس کی امانت و دیانت اور صداقت کو دشمن بھی مانتے ہیں۔ اس نے ہمیں برے کاموں سے روکا اور نیک کاموں کی تلقین کی، اور ہماری قوم کو جو حیوانوں سے بھی بدتر تھی، جانوروں سے بھی بدتر تھی، انسانیت کے بلند مقام پر پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جعفر نے بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت فرمائی، جنہیں سن کر بادشاہ پکار اٹھا کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے، اللہ کی قسم اس ایک تنکے کے برابر بھی اس میں کمی و بیشی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت جعفر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کفار مکہ کے وفد کو وہاں سے چلے جانے کا حکم صادر فرما دیا۔ اب آپ نے کھلم کھلا پیغام حق سنانا شروع کر دیا۔ اگرچہ کعبہ میں اس وقت 360 بت تھے، مگر پھر بھی اہل عرب میں اس کی بہت عظمت اور وقت تھی۔ یہاں ہر سال لوگ دور دراز سے حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خیموں میں تشریف لے جا کر بھولے بھٹکے لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتے۔ اسی دوران میں مدینے کے جو اس وقت یثرب کے نام سے مشہور تھا، مدینہ کے پرانا نام یثرب تھا، بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ مدینے چلیں، ہم آپ کی ہر طریقے سے مدد کریں گے، چونکہ اس دوران میں حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، جو ان کی ہر پشت پناہی کرتے تھے، اور کفار مکہ بھی ان کے دبدبے کی وجہ سے آپ کو زیادہ تنگ نہ کیا کرتے تھے۔ مگر ان کی وفات کے بعد تو کفار مکہ کے حوصلے اور زیادہ بلند ہو گئے، اور وہ ہر ممکن طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے اور مسلمانوں پر مظالم ڈھانے لگتے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے تحاشا دکھ تھا، غم تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مکہ نہیں چھوڑا۔ ہجرت مدینہ۔ اب مدینے میں ہجرت کی باری آ گئی۔ 13 سال تک آپ نے مکے میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی کفار کی سختیاں بھی بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ اب انہوں نے مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا، نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اور اس خیال سے کہ قریش اس کا بدلہ نہ لے سکے۔ ابو جہل کی تجویز۔ ابو جہل بھی کون تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس کام کے لیے ہر قبیلے کے چیدہ نوجوان چنے گئے، اس نے نوجوانوں کو چنا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے بد ارادے کی اطلاع دے دی تھی، اور آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ باقی مسلمان تو پہلے ہی چلے گئے تھے، اب صرف خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی ہی مکے میں رہ گئے تھے۔ جس رات کفار نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا، اسی رات جس رات آپ کے قتل کا منصوبہ بنا تھا، آپ کو علم ہو گیا تھا، آپ نے اسی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر کفار کی امانتیں ان کے سپرد کی، اور فرمایا کہ یہ امانتیں ان کے وارثوں کو دے کر چلے آئیں، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بخیر و عافیت مکہ سے نکل کر غار سور میں چلے گئے۔ دن چڑھا تو کافر یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گئے کہ ان کے کڑے پہرے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔
اب انہوں نے ادھر ادھر آپ کو تلاش کرنا شروع کیا مگر انہیں کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 3 دن تک غار ثور میں ٹھہرے رہے اور اس کے بعد مدینے کو روانہ ہو گئے۔ مدینے پہنچے تو اہل مدینہ نے آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ مدینے میں پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی اور جب تک مسجد تیار نہ ہوئی آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام پذیر رہے۔ اخوت و اسلامیت، اسلام کا آپ نے بھائی چارے کا جو درس دیا، وہ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ جو تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے، اسلامی بھائی چارہ قائم کرنا ہے۔ آپ نے ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ ہر انصاری نے وسیع القلبی کا ثبوت دیا کہ اپنی جائیداد کا آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائی کے سپرد کر دیا۔ جی ہاں ناظرین و عزیزین، یہاں دیکھیے، یہاں تو ہم جائیدادوں میں سے حصہ ہی مار لیتے ہیں، کیا بھائی کیا بہن، اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت و بھائی چارے کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصار کو، ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا اور سگے بھائیوں سے بڑھ کر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کو پھیلایا اور اپنی جائیداد میں سے آدھا حصہ اپنے انصار بھائی کو دے دیا۔ مہاجرین نے بھی مہاجر بھائی کے سپرد کر دیا، مگر مہاجرین کی غیرت نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ وہ ان کے لیے بوجھ بنے، چنانچہ انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ یہ اسلامی بھائی چارہ ایسا تھا کہ اس نے انصار و مہاجرین کو یکجان دو قالب بنا دیا۔ اب غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کفار مکہ کو بہت دکھ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے بچ کر نکل گئے ہیں، اور اب ان کو یہ بھی پسند نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں آرام و آسائش کی زندگی بسر کریں۔ مطلب وہ لوگ جو کافر کفار تھے کسی طور پہ چین سے نہ بیٹھے، ایک تو اپنے مکے میں نہیں بیٹھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرمائی تو اب ان کو یہ بھی سکون نہیں تھا کہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سکون و آرائش کی زندگی بسر کریں، چنانچہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ارادوں سے ناواقف نہ تھے، آپ کو واقفیت تھی، اللہ کی طرف سے آپ کو معلوم ہوتا رہتا تھا۔ لہٰذا مدینہ منورہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے یہودیوں سے معاہدے کیے، ارد گرد کے علاقوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کی اور ان مقامات کو خاص طور پر دیکھا جدھر سے کبھی حملے کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ لہٰذا مدینہ منورہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے یہودیوں سے معاہدے کیے، ارد گرد کے علاقوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کی اور ان مقامات کو خاص طور پر دیکھا جدھر سے کبھی حملے کا خدشہ ہو سکتا تھا۔ انہی ایام میں ابو سفیان بہت سا مال تجارت لے کر شام سے واپس آ رہا تھا کہ ابو جہل نے مشورہ دیا کہ ابو سفیان کے قافلے کو مسلمان لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس پر مکے کے بڑے بڑے بہادر جمع ہو گئے اور ایک عظیم لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے مکے سے کوچ کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کے لشکر کی آمد کا حال معلوم ہوا تو آپ نے بھی 313 مجاہدین انصار و مہاجر کو لے کر میدان بدر میں خیمہ زن ہو گئے، لیکن جہاں کفار کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی وہاں ان کے پاس ضرورت کے مطابق سامان جنگ بھی نہ تھا، مگر اللہ کی نصرت ساتھ لے کر آئے تھے۔ اللہ کی طاقت، اللہ تعالیٰ نے آپ میں ہمت و طاقت ڈال دی تھی، چنانچہ میدان جنگ گرم ہوا، قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ بدر کی شکست ایسی نہ تھی کہ قریش مکہ اسے بھلا سکتے، چنانچہ ابو سفیان نے عہد کیا کہ جب تک وہ مسلمانوں سے مقتولین بدر کا انتقام نہیں لے گا آرام و آسائش کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرے گا۔
چنانچہ مکے والوں کو اس سال تجارت سے جو منافع ہوا اس سے اسلحہ جنگ خریدا گیا، اور اگلے سال ابو سفیان ایک زبردست لشکر کے ساتھ میدان احد میں مسلمانوں کے مقابلے پر آیا۔ مقابلہ بہت سخت تھا، لیکن مسلمان مجاہد بڑی بے جگری سے کافروں کا مقابلہ کرتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز پہاڑ کی پچھلی گھاٹی پر متعین کر دیے اور انہیں تاکیداً حکم کر دیا تھا کہ لڑائی خواہ کوئی رنگ اختیار کرے وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کفار بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے مال غنیمت لوٹنے میں، تو وہ لوگ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کے پیچھے کھڑا کر دیا تھا 50 لوگوں کو، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم تھا اسے نظر انداز کر دیا اور وہ مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، سوار دستوں کی کمان کر رہے تھے، انہوں نے گھاٹی کو خالی دیکھا تو مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بھاگتے ہوئے کفار بھی لوٹ پڑے اور مسلمان دو طرف سے کافروں میں پھنس گئے۔ اس وقت افراتفری کا یہ عالم تھا کہ اپنے بیگانے کی تمیز نہ رہی۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے اور پیشانی پر چوٹ بھی آئی، مگر آپ انتہائی جرأت و بہادری سے کام لے کر کچھ مسلمانوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور مسلمانوں نے پھر جمع ہو کر حملہ کیا اور کفار کو بھگا دیا۔ لیکن مسلمانوں کو اس جنگ میں سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، جنہیں ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے غلام وحشی نے مکاری سے شہید کر دیا تھا۔ تیسرا اہم غزوہ جو تھا وہ غزوہ خندق تھی۔ اس میں کفار کے چونکہ بہت سے گروہ مل کر مدینے پر حملہ آور ہو رہے تھے، اس لیے انہیں غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ خندق کھود کر دشمن کے حملے کو روکا جائے۔ اس تجویز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد پسند فرمایا اور جس طرف سے حملے کا اندیشہ تھا اس طرف خندق کھودی گئی۔ دوسرے صحابہ کی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ 20 روز تک کفار خندق کی دوسری طرف محاصرہ کیے بیٹھے رہے، لیکن کوئی پیش نہ گئی۔ مدینے کے یہودیوں اور کفار مکہ میں جو عہد و پیمان ہوئے، اس طویل محاصرے نے ان میں بھی کشیدگی پیدا کر دی۔ دوسری مصیبت خدا کی طرف سے یہ نازل ہوئی کہ خوفناک آندھی نے کفار کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کے گھوڑے بدک گئے اور سارے لشکر میں تری پھیل گئی اور کفار مجبوراً محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مسلمانوں کو اس فتنہ سے نجات دی۔ سبحان اللہ۔ اب جو یہاں بہت سارے صلح حدیبیہ ہوئی اور فتح مکہ، جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پونے 2 سال تک اہل مکہ جو تھے وہ معاہدے پر کاربند رہے، مگر بنی غزہ میں جو مسلمانوں کے ساتھی تھے ان کی بنی بکر کے ساتھ پرانی عداوت چلی آتی تھی۔ اب ان کے جوان میں جھگڑا شروع ہو گیا، جو قریش نے محض اسلام دشمنی کی وجہ سے بنی بکر کی حمایت میں بنی جزا کے آدمیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس پر کیا ہوا، آپ کی خدمت میں واقعہ عرض خدمت کیا۔